اسلیے میں شرافت صاحب آپ کا جی عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس میں دیکھیں بعض جگہ پہ لوگ بھی شکایتیں کرتے ہیں کہ جی ہم تو نکلتے ہیں ہماری لیڈرشپ نہیں آتی. اب یہاں پہ آپ کا یہ شکوہ ہے کہ جناب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے لوگ نہیں آتے. تو یہ ملا جلا رجحان ہے مختلف جگہوں پہ, اور ایکچولی آپ لوگ سارے فالو کر رہے ہیں اپنے لیڈر کو, اور پاکستان میں عوام کی اکثریت فالو کر رہی ہے عمران خان کو. تو اب مومنٹم تو بنا ہوا ہے. جو گراؤنڈ کے اوپر رپورٹس ہیں, اگر احمد فرحاد صاحب ہوتے ہمارے ساتھ, کیونکہ یہاں احتشام صاحب ہیں, تو احتشام صاحب نے بہتر اس کو سارے کو ہمارے سامنے رکھا ہے پکچر کو کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ایکچولی تو آپ کے جو شہر جہاں سے رپورٹنگ ہوتی ہے اور جو زیادہ حساس ایریاز ہیں وہ آپ کا ملتان ہے. اگر آپ اس طرف سے شروع ہو جائیں تو ملتان کے بعد لاہور ہے, لاہور کے بعد فیصل آباد اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ ہے. آگے آپ آ جاتے ہیں تو آپ کا پنڈی اور اسلام آباد ہے. یہ آپ کا پنجاب پورا ہے, اس کے اندر یہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. پھر خیبر پختونخوا کو پورے کو آپ ایک ہی اس میں کرائٹیریا میں لیتے ہیں. پھر کوئٹہ کے اندر کیا ہوتا ہے, اور کراچی کے اندر کیا ہوتا ہے, اور حیدرآباد کے اندر کیا ہوتا ہے, اور ایک ایریا آپ کا سکھر ہے. یہ ہے جی پاکستان کے وہ پوائنٹس جہاں سے رپورٹنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کچھ اور رپورٹنگ نہیں ہوتی. بندے مر جاتے ہیں, رپورٹنگ نہیں ہوتی, تو یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. تو یہاں پہ پبلک تو نکلتی ہے, لیڈرشپ اگر ان کے ساتھ کھڑی رہے اور ان کے ساتھ چلے تو سینیریو سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. اس دفعہ جو مومنٹم رپورٹ ہو رہا ہے وہ بڑا ہیوی ہے, اور اس دفعہ جو گورنمنٹ کی تیاریاں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی ہیوی ہیں. یعنی گورنمنٹ کی تیاریاں بتا رہی ہے, دیکھیں گورنمنٹ کے پاس کوئی جھوٹی اطلاعات تو نہیں ہے, ان کو تو ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں. اگر گورنمنٹ پہلے کی نسبت 4 گنا تیاری کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے کی نسبت 4 گنا لوگ آ رہے ہیں یا 6 گنا لوگ آ رہے ہیں. اب لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کی تیاریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں. یہ پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے جس جگہ کہا ہے نا ہم نے پہنچنا ہے, اس جگہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, یا عمران خان کے بغیر بھی اس کی پارٹی نے اس جگہ پہ جا کے پاؤں رکھا ضرور ہے. گراؤنڈ اچیو کی ہے ہمیشہ, ایسا آج تک نہیں ہوا کہ گراؤنڈ اچیو نہ کی ہو. تو تحریک انصاف پہنچ جاتی ہے جیسے تیسے کر کے. اب اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ ایک الگ چیز ہے, اور اسٹریٹجی یاد رکھیے گا, اسٹریٹجی چلتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر. اگر گراؤنڈ پہ 10 لاکھ آدمی ہے تو پھر حکمت عملی کچھ اور ہوگی علی امین گنڈا پور کی. پھر وہ فون بھی نہیں اٹھائے گا محسن نقوی کا, اور اس کو منع کر دے گی, عمران خان کی وائف منع کر دیں گی, باقی لوگ کہیں گے دفع کرو چلتے ہیں. اور اگر گراؤنڈ پہ ان کے پاس بندے کم ہوں گے تو پھر وہ فون بھی اٹھا لیں گے. یہ چیزیں, اور اگر بندے زیادہ کم ہوں گے تو محسن نقوی فون بھی نہیں کرے گا. آپ ان سارے فیکٹرز کو جب پلس مائنس کرتے ہیں نا تو یہ دس از پالیٹکس. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کھیل سارا پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. لوگ اب 2.5 سال سے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. اگر لوگوں کا موڈ ہے اس کو 2.5 سال 4 سال 6 سال 10 سال اور لڑنا ہے تو اس کو سلو موشن میں لڑتے رہیں. لیکن اگر لوگوں کو لگتا ہے اس لڑائی کو آج ختم کرنا ہے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اپنا فائنل اپنی اوپینین بتائیں. جناب جیسے انہوں نے 8 فروری کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, وہ اب 24 نومبر کو یہ بتائیں کہ جناب ہمیں مینڈیٹ ہمارا واپس کر دو. تو یہ اٹ ڈیپینڈز آن دا پیپل آف پاکستان. ہونا تو یہ چاہیے تھا. دیکھیں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی, جس وقت ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا نا جعلی فارم 47 کے اوپر, ہم نے اسی رات بتا دیا تھا. پی ٹی آئی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا, میں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ سارا رزلٹ بدل رہا ہے. رات 12 بجے کا میرا ویل ہو گیا, آپ اٹھا کر دیکھ لیں, 8 تاریخ کا الیکشن والی رات کا پورے 12 بجے وہ آن ایئر ہوا تھا. میں نے بتا دیا تھا کہ ناظرین اس وقت یہ ٹائم ہوا ہے, اتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے, اب رزلٹ بدلنا شروع ہو گئے. اور جب رزلٹ بدلے صبح تک سچویشن ساری کلیئر ہو گئی. ہم نے اگلے ویلا کو میں نے بتا بھی دیا. اب اس وقت وہ ٹائم تھا کہ پوری قوم کو نکال لیتے کہ جناب آپ نے ووٹ ڈالا, آ کے ان سے حساب لو اپنا. یہ مومنٹم اس وقت بنا ہوا تھا, لوگ نکل آئے تھے, انہوں نے ووٹ ڈال دیے تھے. تو آپ لوگوں کو اس وقت موٹیویٹ کر سکتے تھے. اس وقت آپ نے نہیں کیا, وہ ٹائم گزر گیا, کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے سچویشن ایسی تھی, پھر 9 مئی کے اثرات تھے, پھر بہت ساری چیزوں سے تحریک انصاف ڈری بھی ہوئی تھی, لیڈر سامنے بھی نہیں آ رہے تھے. اب سچویشن کچھ اور ہے. اس سچویشن کے اندر پبلک ایک دفعہ پھر موٹیویٹ ہو گئی ہے. اب لوگوں کو قائل کر کے دیکھیں, لوگ باہر آنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں بات سمپل, میں آپ کو بتاؤں, بڑا آسان کر دیتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا تو پولیس والوں نے نا وہاں پہ ناکا لگا دیا. یہ بات ہے سن پرویز مشرف کے دور کی بات ہے, مجھے اتنا یاد ہے. پولیس والوں نے وہاں پہ نا بیریئر لگا دیے, اور وہ نواب بن کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. وہ پولیس والا جو تھا وہ انکاؤنٹر وغیرہ بھی کرتا تھا, اور وہ مشہور آدمی تھا اس دور میں. اس نے وہ لگا دیا اور وہاں چودھری بن کے وہ کھڑا ہو گیا. لوگ بلبلا رہے ہیں, بول رہے ہیں, پیچھے ایک ایمبولینس بھی ہے.
وہاں سے پرویز علی وغیرہ نے گزرنا تھا. اچھا پرویز علی وغیرہ گزر کے چلے بھی گئے, وہ پھر بھی نہیں کھول رہا اس کو. تو چند لوگ اتر کے گئے اور وہ بیریئر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے پولیس والے کو آوازیں دی, انہوں نے کہا یار کھولو اس کو. وہ چلا گیا پرویز علی. تو اس نے آگے سے نا 2-3 بڑے گندے جملے بولے. پولیس کا دماغ بہت خراب تھا پرویز مشرف کے دور میں. تو میں موٹر سائیکل پہ تھا, میں اور میرا ایک دوست تھا, ہم نے موٹر سائیکل سائڈ پہ کھڑی کی, ہم بھی آگے آگر کھڑے ہو گئے, ہم نے بھی آواز دینا شروع کر دی, یار اس کو کھولو, اس کو کھولو, اس کو کھولو. ان کو پولیس والوں کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی, وہ بدماش بنے ہوئے تھے. تو مجھے پتا نہیں کیا ہوا, میں نے ایک لات ماری اس کو, بیریئر کو, وہ بیریئر زمین پہ گر گیا. اچھا میں نے لات ماری تھی غصے میں, مجھے کیا پتا تھا یہ گر جائے گا. وہ بیریئر زمین پہ گر گیا اور اس کے بعد میں اس کو کراس کر گیا. 1 منٹ لگا ہے صرف. پولیس تتر بتر تھی, نہ پولیس والے نظر آئے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. عوام نے ہر چیز اٹھا کے ادھر پھینکی, بیٹھے گاڑیوں پہ نکل گئے. تو بات یہ ہے کہ لوگ انیشیٹو نہیں لے سکتے, لوگ دیکھتے ہیں کہ پہل کون کرے گا. جب ایک آدمی پہل کرتا ہے نا, سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جو لیڈرشپ ہے اس کو کیوں عمران خان کہتا ہے نکلو؟ دیکھیں سمجھیں اس کو. ایک آدمی فرض کریں اشرافت ہے, اشرافت اپنے ساتھ 5,000 بندہ لے کے نکل پڑتا ہے سڑک پہ. 5,000 بندے کو مارنا بڑی مصیبت ہے. اس کو میکسیمم شرافت کو 1-2 گھنٹہ لڑائی کرنی پڑے گی پولیس کے ساتھ, اور اس کے بعد سارا علاقہ نکل کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ لوگ نکلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں اس جماعت میں. یاد رکھنا, لوگ اس صف کے اندر کھڑے ہو کے لڑتے ہیں جہاں پہ ہارنے کے امکانات کم ہوتے ہیں, اس صف کے اندر لوگ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رستہ بنا کے دے, پھر لوگوں کا تماشا آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ پیچھے چل پڑیں گے. یہ ہر بندے کو نکل کے اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. جب وہ اپنی ذمہ داری لے لے گا, نظام سے ٹکر لے لے گا کہ یار زیادتی ہے نہ کرو, بس کر دے, تو پبلک خود ہی پیچھے آ جائے گی. پبلک صرف تماشا دیکھے گی کہ مومنٹم بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. مومنٹم بن رہا ہوگا تو پورا پاکستان نکل آئے گا, یہ میں جانتا ہوں اچھی طرح. اور اگر مومنٹم نہیں بن رہا ہوگا نا, تو لوگ ویٹ کریں گے کہ یار دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ابھی اور ویٹ کرتے ہیں. یہ جو صبح صبح ہم نے ویژول ڈالے نا جا کے, میں نے پہلا ووٹ کیوں کاسٹ کیا تھا؟ میں نے پہلا ووٹ اس لیے ڈالا تھا کہ مجھے صبح صبح ویژول ڈالنا تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ووٹنگ شروع ہوگی, نکلو جا کے ڈالو فٹافٹ. سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے صبح صبح سب نے لوگوں نے ڈالنا شروع کر دیا کہ یار ووٹنگ ہو رہی ہے, نکل رہے ہیں, جا کے ڈالو ووٹ ڈالو. لوگوں نے کہا یار چل پہ ہے کم, نکلو. لوگوں کا ڈر نکل گیا, لوگ نکلے, جا کے انہوں نے ٹپے لگا دیے, ڈبے بھر دیے انہوں نے لوگوں نے. تو یہ اسی دن کی طرح کا مومنٹم آپ کو ایک دفعہ پھر بنانا پڑے گا. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. لیڈ, آپ لیڈر کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. جب آپ لیڈ کریں گے تو لوگ پیچھے ساتھ آ جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے 99% لوگ فالوورز ہوتے ہیں, 100 میں سے 1% یا اس کا بھی 1% کا بھی کوئی 100واں حصہ کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے. تو لیڈر سارے نہیں ہوتے, اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو سارے ہی لیڈر بن جاتے. وہ زیادہ لوگ دنیا میں فالوور ہوتے ہیں, وہ پیچھے چلنے والا رستہ پسند کرتے ہیں. تو جن کو لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, اور عمران خان نے چنے ہوئے لوگ رکھے ہوئے ہیں. اگر تحریک انصاف میں سے 100-150 لوگوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی اور وہ نکل کے انہوں نے اپنے لوگوں کو حوصلہ دیا اور وہ ان کو لے کر نکل پڑے, تو عوام خود ہی آ جائے گی. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تھینک یو.